اب رہا یہ سوال کہ دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کو بھی تو پیدا کیا ہے، تو آخر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر خود انسان متعین کرے گا تو غلطی کھائے گا، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی تخلیق کا مقصد متعین کرے گی تو غلطی کھائے گی، کیونکہ اگر مخلوق خود اپنی تخلیق کا مقصد متعین کرنے لگے اپنی عقل اور اپنی سوچ اور شعور پر، تو کیا ہوگا؟ نظام زندگی بگڑ جائے گا۔ مثلا گھوڑا ہے، گھوڑا اپنی تخلیق کا مقصد متعین کرے اور وہ یہ کہہ کہ میں انسان سے افضل ہوں، انسان اس پر سواری کرنے کی کوشش کرے اور اس کو ہٹائے، گھوڑا اس کو لات مار دے اور کہا کہ تم مجھ پر کیوں سواری کرتا ہے، وہ کہے گا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ کہا کہ نہیں، گھوڑا کہے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تم سے زیادہ تیز چل سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں، تو تیرے اندر تو یہ کوئی بھی خوبی نہیں ہے، تو کیسے مجھ پر سواری کر سکتا ہے؟ ہاں مجھے تم پہ سواری کرنی چاہیے۔ اب اس نے جو وجوہ ترجیح متعین کر لی ہیں یہ غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کو پتا کہ گھوڑے کو انسان کی سواری بنایا ہے، گدھے کو انسان کی سواری بنایا ہے، بکرے کا گوشت انسان کھائے گا، تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعین خود خالق کرتا ہے، وہ خود متعین کرتا ہے۔ مخلوق جب مخلوق کا مقصد کو متعین کرے گی تو وہیں پر وہ دھوکہ کھائے گی اور اپنے خالق سے غافل ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے انسان اگر اپنی تخلیق کا مقصد خود متعین کرے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں 2 وقت کی روٹی کھاؤں، کھانے پینے کی عیش اڑاؤں اور لمبی نیند سوؤں، بچے پیدا کروں، عیاشی کروں، یہ دنیا کے اندر بابر بعیش و کوش، عالم دوبارہ نیز، اس دنیا کے اندر مزے اڑا لو، یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، مزے اڑا لو، بھائی دوبارہ نہیں ملنی۔ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا نہیں ہے، یہ اپنا مقصد تخلیق خود متعین کر رہا ہے۔ نہیں، اس کو اپنے خالق سے پوچھنا ہے، اپنے خالق سے پوچھنا ہے۔ جیسے دنیا کی ایک چھوٹی سی ایجاد کے بارے میں مجھے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد متعین کرتا ہے۔ ایک کیمسٹ فیکٹری سے پوچھا جاتا ہے کہ اس دوا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ کیمسٹ متعین کرتا ہے کہ اس کی دوا کے بنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس وقت متعین کی جاتی ہے جب اس کو بنانے والا اس کا تعین کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں کیوں بنایا ہے، اور اللہ سے پوچھنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جو مخبر صادق ہیں وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر انسانوں تک پہنچائیں۔ اس کلام میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ چنانچہ انسانوں کے لیے قرآن کریم وہ آخری پیغام رب کائنات کا انسانوں کو عطا کیا گیا، اور آخری نبی جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ انسانوں تک پہنچایا گیا۔ اس قرآن کریم نے آ کے مقصد کو متعین کر دیا کہ رب کریم نے انسانوں اور جنوں کو کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کی تخلیق میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ مقصد متعین کر دیا کہ ان کا مقصد اپنی عبادت ہے، یہ کسی پتھر کی عبادت نہ کریں، یہ کسی بت کی عبادت نہ کریں، یہ کسی درخت کی عبادت نہ کریں، یہ آگ کی پوجا پاٹ نہ کریں، یہ کسی حیوان کے سامنے نہ جھکیں، ایون کسی انسان کی عبادت نہ کریں، بلکہ عبادت کریں تو صرف میری عبادت کریں۔ یہ توحید کا وہ مقام ان کو حاصل ہو جائے کہ میرے علاوہ کسی دوسری کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، یہ ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو دیکھو خود خالق نے اس مخلوق کا مقصد متعین کر دیا کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔